ولادت بھی ہوئی ہے جیسا آپ نے کہا 15 شعبان کو. تو یہ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں، تو اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خاموشی کیوں ہے؟ اتنے ظلم بربریت نظر آ رہی ہے، ہم آئے روز دیکھ رہے ہوتے، تو اتنی خاموشی ان کی طرف سے کیوں ہے؟ کیا وہ کسی خاص وقت کا ہی انتظار ہے اس وجہ سے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں اور سب مانتے ہیں، لیکن جب تشیع کے نظریات پہ آتا ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کہنے والے یوں کہنا چاہتے ہیں یا بچوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ڈالنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی کی تو پاور یہ ہے کہ وہ پورے دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کر سکتے ہیں. صحیح. جب یہ پاور ہے اور موجود بھی ہیں اور یہ سب ظلم دیکھ رہے ہیں تو آ جائیں، پھر انتظار کسی بات. رسول خدا 40 سال اس معاشرے میں تھے جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا. بالکل. جہاں ان تمام لوگوں نے جو بعد میں آپ ان میں سے جن کی عمریں زیادہ تھیں وہ آئے، وہ بت پرستی میں مبتلا رہے، وہ شراب پیتے رہے، وہ ظلم کرتے رہے، اور رسول خدا دیکھتے رہے. کیوں دیکھتے رہے؟ خدا کا حکم، خدا کی مصلحت وہاں سمجھ میں آتا ہے. چھوڑیے انبیاء کو، ائمہ کو، خدا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ وہ اعلی کل شیء قدیر ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پھر کیوں دیکھ رہے؟ انما نملی لہم، قرآن ہے، صریح قرآن ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ہم مزید ظلم کرنے دیتے ہیں. حضرت زینب نے یزید سے کہا تھا خدا نے اگر تجھے اقتدار دیا ہے تو یہ نہیں کہ تجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے، تجھ پہ مزید لعنت ڈلوانے کے لیے، تجھے مزید عذاب دینے کے لیے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی کمزور ہو، میں کمزور ہوں، کوئی طاقتور ہے، اس سے میری لڑائی ہو جائے اور میں کسی طرح اتفاقاً اس کو زمین پہ گرا دوں، میں اسے اٹھنے دوں گا؟ کبھی بھی نہیں اٹھنے دوں. اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر یہ مجھے مارے گا. بالکل. میں جو کچھ ہے جو میرے ہاتھ میں آئے وہ نیچے پڑا ہوا ہے، میں اسے ماروں گا. لیکن اس کو تو برعکس کر لیں، وہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، وہ گر گیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو اٹھاؤں گا، اپنے سے اوپر لے جاؤں گا. جو مختصر فریم دیکھ رہے ہیں زندگی میں وہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل. یہ تو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے. یہ کیوں میں اوپر لے کے جا رہا ہوں؟ زور سے پٹکنے کے لیے. بالکل. ہم اس پوری جو کینوس ہے حیات کی، اس میں ایک چند فریم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان چند فریم میں ہمیں دیکھتا ہے یہ ظالم ہی اوپر جا رہا ہے، اس کو پٹکنا ہے. یہ تم چند فریم دیکھ رہے ہو. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، صریح قرآن ہے. ہم مہلت دیتے ہیں، ہماری سنت یہ ہے، ہماری روش یہ ہے. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اور تم ایسے ہمارے نمائندوں کی نسبت یہ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہو اگر یہ ہیں تو یہ کیسے ہوا؟ تمام انبیاء کے دور میں ہوا. یہ ختم مرتبت کا میں نے 40 سال کی مثال دی. بالکل. ٹھیک ہے، تمام اولیاء کے وقت میں ہوا. اب وقت کہنا غلط ہے لیکن خدا کی اس مملکت میں بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا. ہاں اس کا حساب ہے یا نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ڈیل دینے کے بعد؟ نہیں، قیامت ہے، معاد ہے، حساب ہے، کتاب ہے. اس دنیا میں بھی انہیں حساب دینا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی وہ حساب دیں گے. لیکن یہ جو انسان ہے عجلت پسند، اسے یہ چیزیں کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی اور اگر کچھ جگہوں پہ نہ سمجھنا چاہیں تو وہاں یہ اپنی ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. ہاں. اچھا، آپ نے ایک بات کہی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکیں، تو کیسے ممکن ہوگا؟ اس کو ذرا اور آپ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں دیکھنے والے ناظرین کو؟ دیکھیے یہ بھی متفق علیہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا یا ان کی حکومت قائم ہوگی، جب سے ظہور سے بھی اگر کسی کو مشکل ہے ہمیں اس سے بھی کوئی بات نہیں. جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو آسمان اپنی خیرات نازل کرے گا، زمین برکات اگلے گا. دوبارہ روایات ہیں کہ جو ابھی تک بشریت کو علم ملا ہے وہ 2 حرف ہیں، باقی 25 حروف کا علم امام لے کر آئیں گے. اچھا.
امام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس وقت کا انتظار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں آمادگی ہو. لوگ چاہیں. ابھی لوگ تجربہ کریں گے، کبھی جمہوریت کا تجربہ کریں گے، اس کے بعد اور بھی سسٹم آئیں گے. ابھی ہمارا خیال ہے جمہوریت کے بعد کوئی اور نظام ہی کوئی نہیں. بالکل. اور اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی اور یہ بہت اقیانوس ہو جائے گا. ان سب کو تجربہ کریں گے. تمام جو اقتصادی نظام آئے ان کو بھی تجربہ کیا ہے اور تجربہ کریں گے. جب انسان مایوس ہو جائے گا کہ بھئی ادھر سے عدل و انصاف نہیں ملتا، یہ ظلم کی نئی داستان نئے نعروں کے ساتھ ہمارے لیے متعارف کرائی جاتی ہے، تو انسان متوجہ ہوگا. ایک امام اپنا جمال کا اظہار کریں گے، حسن و جمال یعنی علم اور حکمت کا، اور علم و حکمت کو دیکھ کر دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے گی. امام کا ظہور ہوگا تو مسلمانوں سے پہلے باقی اقوام امام کی بیعت کریں گے، امام پر ایمان لے کے آئیں گے. اچھا. اس لیے کہ ابھی اگر آ جائیں تو کسے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے، وزم کس کے پاس؟ تو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، تو ویسٹ کو زیادہ پہلے سمجھ میں آئے گا، وہ زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے. وہ ویسے ہی مایوس ہوئے ہیں، ابھی بھی ہوئے ہیں، آئندہ اور زیادہ مایوسی ہے. تو جب ارادہ الہی ہو، جب علم، ٹیکنالوجی بہت پیچھے کی چیز ہے نا، جب علم اس عروج پر آ جائے کہ ابھی تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام کا ظہور ہوگا تب تک جتنی علم ہے وہ صرف 2 حرف ہیں، اور ان 2 حرف نے آپ کو ایسا ششدر کر رکھا ہے، آپ حیران. 2 میں سے شاید ابھی ہونا بھی نہ ہوا. بالکل. ٹھیک ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہونا، اور وہ باقی 25 جب حروف آ جائیں گے. بالکل. تو امام علم کی طاقت سے، حکمت کی طاقت سے، تلوار کی طاقت سے نہیں. امام تلوار سے فتح نہیں کریں گے، علم سے، علم اور حکمت سے، تعقل سے اور حسن سے، جمال سے. اس کو دیکھ کے لوگ خود بہت امام کے گرویدہ ہو جائیں گے. اس کے بعد اور بھی نظام ہے، اور انشاءاللہ کبھی بات آگے آپ کے سوال آئیں تو بھی پیش کریں گے. وہی اس کو سمجھنے کی باتیں ہیں اور طولانی باتیں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ظہور سے پہلے جو فتنے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، اور کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا؟ اس میں 2 قسم کی علامات ہیں جسے ہم علائم ظہور کہتے ہیں. ان میں سے ایک علامت یہی فتنے ہیں، اور اس میں دجال کا اور سفیانی کا اور اس قسم کی چیزیں ہیں جسے ابھی بھی جب مثلا کچھ ہوتا ہے، کبھی داعش آ جائے یا کبھی کوئی اور آ جائے تو اس کو لوگ نام دیتے ہیں کہ یہ جو ہے فتنہ دجال کا یا سفیانی کا یا فلان کا. یہ اس کی صحیح تشخیص ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ خدا کو معلوم ہے. لیکن یہ علامات بیان ہوئی ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے اور ان فتنوں کے جیسے کہ ہے کہ امام مہدی عدل و انصاف سے پور کر دیں گے کس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور ظلم نہیں ہو سکتا کہ روز روشن 50,000 فلسطینیوں کا قتل عام کر دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے کہ وہ بھی اس کو جگہ کو بھی چھوڑ دیں، وہ چلے جائیں جا کے سعودی عرب میں جہاں صحرا ہے وہاں جا کے اپنی آبادی بسا لیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں. بالکل. اس سے بڑا ظلم، اور اس ظلم کو اتنی دیدہ دلیری سے بول سکنا، کہہ سکنا، کر سکنا الگ ہوتا ہے، اور بول سکنا الگ ہوتا ہے. کرنے سے پہلے یہ بول سکیں، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا خدا جانتا ہے. اور پہلے بھی تاریخ میں بڑے ظلم ہوئے ہیں جو اس طرح ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں، صحیح کہا ہے، جو ظلم ہوتے رہے. اور تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ظلم کے طور پہ پیش کیا ہوا نہیں ہے. ہولوکاسٹ ہے، اور جو اسرائیلیات ہیں اگر اس پہ کبھی موقع ملا، وہ خود بھی ایک بہت عجیب داستان ہے کہ یہودیوں نے سیرت کو کس طرح مینیپولیٹ کیا ہے اور کس طرح اپنے نظریات کو اس کے اندر ڈالا ہے. اور یہ جو تصویر ہمارے سامنے بعض موقعوں پہ آتی ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی، وہ خود یہود کی کرائی ہوئی ہے. جیسے ہولوکاسٹ انہوں نے خود ایک روایت بنائی ہے، اور اس روایت کو نہیں ماننے والے کو یورپ میں جیل ہو جاتی ہے. بھائی ایسی کوئی بات کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کا ایک نظریہ کہ ایسا ایک واقعہ ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو نہ مانیں، تاریخ کا ایک واقعہ اور آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہوں، دلائل ہوں کہ بھئی یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا، اس کو جیل ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کا اصل سوال بھول گیا. اصل سوال کیا تھا جس کی وجہ سے کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے وہ کب ہیں، کیسے ہیں، ابھی ہم دقیق نہیں بتا سکتے. ایک اصل مشکل سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے پہچانیں گے. ان میں سے ایک یہی فتنے ہیں کہ ہم امام آئیں اور وہ کہیں میں مہدی ہوں، اور میں کیسے پہچانوں گا. بالکل.
یہ ملحدین اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم نے کیسے پہچانا؟ رسول خدا کو مخصوصاً یہود اپنے آبا سے اور اپنی اولاد سے بہتر جانتے تھے قرآن. اپنے باپ کو اتنا نہیں پہچانتے تھے جتنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کو پہچانتے. اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پتا تھا یہ نبی ہے آخر الزمان کا. اور کب سے پتا تھا؟ آپ کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے سے. یہاں پہ ایک دلچسپ تاریخ ہے، میں بہت مختصر پیش کرتا ہوں، ہمارا موضوع نہیں. یہود کو جب معلوم ہوا، جو آپ پہلا سوال بھی تھا نا کہ جب بنی عباس نہیں چاہتی تھی تو کیسے ہو گیا، یہود کو جب پتا چلا کہ یہ رسالت ہم میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں ہے، یہ اسماعیل میں چلی گئی، اولاد اسماعیل میں چلی گئی، انہوں نے وہاں فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا، ان کے فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا کہ وہ کہیں یہ نہ ہونے دیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ہاشم کو قتل کیا. جد ہے رسول خدا کی، دادا نہیں، بنی ہاشم جو آپ کی. بالکل. کہاں قتل کیا؟ غزہ میں. حضرت ہاشم کی قبر ابھی بھی غزہ میں ہے، اور غزہ اس وقت یہودیوں کا تھا. رسول خدا کے والد کا کہاں شہادت ہوئی ہے؟ مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں. وہاں کون تھے؟ یہودی تھے. اور حضرت عبداللہ کیا تھے؟ جوان تھے. حضرت آمنہ پر قاتلانہ حملے ہوئے مکہ میں. کس نے کرائے؟ یہود نے کرائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ آئے ہی نہ، ہے نا. اب آپ دیکھیے ہاشم سے لے کر، ہاشم کے بعد کئی نسلیں گزرنے کے بعد عبداللہ، وہاں سے یہود چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نہ آئے. تو یہود کہاں، بنی عباس کہاں؟ یہود ابھی معلوم ہے نا یہود کیا ہے. بالکل. اور ان کے پاس علم بھی پہلے سے تھے. یہ جاہل لوگ تھے، اقتدار کے بھوکے تھے، آپس میں بھی لڑتے تھے، ان میں بھی کوئی اتحاد نہیں تھا. ان لوگوں کے کیا مقابلہ ہے؟ وہ پہلے سوال کو ادھر رکھا. ان کے تمام کوششوں کے باوجود رسول خدا تشریف لاتے ہیں. اس سے پہلے بھی نظر عبد المطلب ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن صرف اشارے کر رہا ہوں. جو کوئی پڑھنا چاہتا ہو، انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور یہ مہدویت کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد جب آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، نہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ دودھ کے 2 سال کے بعد واپس آنا چاہیے تھا، دودھ ختم ہو گیا. وہاں پر بھی جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے یہود کی طرف، یہ آپ کو سیرت میں نہیں ملے. اس لیے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا، سیرت میں یہودیوں کا بڑا نفوذ ہے. انہوں نے لوگوں کو پلانٹ کیا اور انہوں نے سیرت لکھوائی اور اپنے طرز کی، اپنی روایت کے مطابق لکھوائی. بہت وہ ہے. یہاں پہ اب ہماری سیرت میں کیا ملتا ہے کہ کیا ہوا؟ ہماری سیرت میں ملتا ہے رسول اللہ اس وقت بچپنے میں صحرا میں خون میں لت پت پڑے ہوئے. کس نے حملہ کیا؟ وہ دشمن ہوگا. دشمن کی نریشن ہو تو کیا ہوگا؟ یہودی. حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو انکار کرنے کے لیے آپ کو سند کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے، فلان کیا ہے. اس چیز کے انکار کے لیے کہ یہ خرافات ہے، یہ جھوٹ ہے، کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دنیا میں روزانہ سینکڑوں اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں. ہماری یہ بات کوئی سرجن بھی سن رہا ہوگا. ہاں. آج تک کسی کافر، کسی شرابی، کسی زانی، کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ کوئی ملا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، فلان کی وجہ سے یہ دل میں کوئی سیاہ چیز ہو اور اس کو سرجن کو نکالنا پڑا ہو؟ کہیں کے ریکارڈ پر ہے؟ جب ایک عام انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا کہ اسے سرجن کو آپریشن کر کے وہ نکالنا پڑے. بالکل. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ اگر کسی کو مطلب پتا ہو نا، جسے اللہ نے چن لیا ہو، بالکل ہے نا، اس کے دل میں سیاہ کوئی دھبا تھا، داغ تھا. یہ ابھی ہماری صحیح کتابوں میں موجود. اسرائیلیہ جھوٹ، سائنس ثابت کرتی ہے جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان کے دل میں سیاہ دھبا نہیں ہوتا، تو محمد مصطفیٰ کے دل میں کہاں سیاہ دھبا آ گیا؟ لیکن اس حملے کو یہ رنگ دے دیا گیا. اور ایسے بہت اور سیرت میں آپ اگر چلیں، سیرت کا موضوع ہو تو ہم وہاں لے کر چلیں گے. تو یہ
کہ ہم کیسے پہچانیں گے امام زمان کو، امام مہدی کو. بات یہاں سے آ رہی ہے. بالکل. یہ پہچانتے تھے، یہ کیسے پہچانتے تھے؟ اچھا پتہ نہیں میرا کیوں دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں بچوں کو پتہ چلیں تاکہ یہ مسائل ان کے حل ہوں. اصل میں حل کریں تو ادھر بھی حل ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہود پہچانتے تھے، اور نہ فقط رسول خدا کو پہچانتے تھے، ہاشم سے پہچانتے تھے کہ کہاں کون آنے والا ہے. حضرت آمنہ کے بطن میں جو تھا بچہ اس کو پہچانتے تھے، وہاں حملہ ہوا حضرت آمنہ. حضرت عبداللہ کے صلب میں موجود اس نور کو پہچانتے تھے، اور جو خود رسول کے آباء و اجداد ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. ہو سکتا کیسے ہو سکتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یار میرے بیٹے کو دنیا جانتی ہے اور میں نہیں جانتا، ایسے میں کیسے ہو نہیں سکتا؟ جانتا. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیات. یہ اسرائیلیات. تو یہ فکر چھوڑ دیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے. یہ فکر کریں جب پہچان لو تو اس قابل رہو کہ لبیک یا مہدی کہہ سکو. ہے نا؟ صحیح. ادھر مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا، ادھر مسئلہ ہے کہ یہ کون ہوگا. بالکل. یہ خدا کے منصوبے پر لبیک کہنے والا ہوگا. لبیک اللہم لبیک یہاں آتا ہے. پھر حج پہ جا کے زبانی کہتے رہو، مطلب بھی بتانا. تو وہ سب پہچان لیں گے. مطلب پہچان پر فتنہ نہیں ہوگا آپ کے؟ پہچان پہ فتنہ نہیں ہے. فتنے کے بعد علائم ظہور میں سے بھی ہے، اور دنیا کے یہ خدا کا پلان ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس کی حکمت کیا ہے وہی جانے. بالکل. یہ نا. اور جنت میں بیٹھ کے ہم رسول خدا سے پوچھ لیں گے اگر ہمیں جوار ملے تو وہاں علم حاصل ہو جائے گا. بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں. اچھا، تاریخ میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مختلف جو وقتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، تو کیا وقت مقرر ہے یا کوئی علامات کا ظاہر ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگا کہ ان کا ظہور ہوگا؟ نہیں، وقت مقرر نہیں ہے. وقت یوں مقرر ہے کہ وہ آخر الزمان ہوگا. ہاں. لیکن آخر الزمان کہاں ہوگا، کب ہوگا، وہ کسی کو معلوم نہیں. یہ وہ ارادہ خدا ہے یا وہ غیب ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے. وہ کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں وقت ہوگا، یعنی 1950 ہوگا یا 2050 ہوگا یا کیا ہوگا، اس کو ہم کوئی بات نہیں، کسی روایت میں نہیں. لوگ پیشن گوئی کرنے والے اپنی مارکیٹ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ عام لوگوں کی باتیں ہیں. 2000 میں ہو جائے گا، 2025 میں ہو جائے گا، 2050 میں ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں جاہلوں کی طرف سے آتی ہیں، روایات میں نہیں ہیں. روایت میں علائم ظہور ہے. علائم ظہور میں سے کچھ علائم حتمی ہیں، کچھ علائم غیر حتمی ہیں، وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر آن تیار رہنا چاہیے. جو اصل مسئلہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ وعدہ الہی ہے، یہ رسول خدا کا وعدہ ہے، اور رسول خدا نے اپنے احادیث میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے. تو جب یہ ہو تو ہم کس طرف ہوں گے؟ ہم اہل بیت کی طرف ہوں گے، اہل بیت کے دشمنوں کی طرف ہوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا. اچھا، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، ابھی جو لوگوں کے پاس علم ہے وہ 2 حرف ہے، 25 حرف وہ لے کر آئیں گے. مطلب ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جیسے پونا بھی ابھی شاید ہمیں تک نہ پتہ چلا. تو حضرت امام مہدی اسلام کے ظہور کے بعد سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم، اس کی کیا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بہت ایڈوانس چلے جائیں گی ساری چیزیں، یا ان ساری چیزوں کو ریپلیس کر دیا جائے گا کسی اور چیز کے ساتھ؟ نہیں، وہ اسی دنیا میں ہوں گی، کوئی چیز ریپلیس نہیں ہوگی. یہ چیزیں جنت میں ریپلیس ہو جائیں گی. یہ چیزیں جنت میں ریپلیس ہوں گی، اس لیے کہ جنت ابھی جب ہمارے کچھ لوگ مذہبی لوگ ایتھس سے مباحثہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی بیسک کا پتہ نہیں ہوتا، بڑا دل دکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جنت اسی یونیورس میں ہے. نہیں، یہ یونیورس تو ساری ختم ہونی ہے. بالکل. اس یونیورس کے علاوہ اگر جتنے ملٹی یونیورس ابھی موجود ہیں وہ سب نے بھی ختم ہونا ہے. جنت ادھر کی بات نہیں ہے، یہ عالم ملک ہے، وہ عالم ملکوت ہے. اب ہمیں ملک ملکوت ہی نہیں پتہ. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا. تو ہمیں کیا پتہ. یہی عالم ہوگا، عالم ملک ہوگا. عالم ملک ہوگا تو پھر خدا کا جو نظام ہے وہ یہی نظام رہے گا. نظام تبدیل نہیں ہوگا. دیکھیے آج یا آج سے 10,000 سال پہلے یہی نظام ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. اتنی ترقی نے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تبدیل کیا. ہم نے ایک قانون تبدیل نہیں کیا. 10,000 سال پہلے بھی آکسیجن سے سانس لیتا تھا انسان، آج بھی آکسیجن سے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا تبدیل کیا ہے؟ آپ نے ترقی کر کے یہ کر لیا کہ نہیں جی آکسیجن اچھی وہ چیز نہیں تھی، فلاں چیز سے آئندہ سے ہم سانس لینا شروع کریں. نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کرے گا. نہ ہی کوئی اس سے اچھی چیز ہے
جو بہترین تھا وہ خدا نے ہمیں دے دیا۔ عنایت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ یہ جو تمام ترقی کرتے ہیں، یہ در حقیقت خدا کی کتاب تکوین میں سے کچھ راز آپ جانتے چلے جاتے ہیں، اس راز کے ذریعے آپ اس کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، اس تسخیر کا اذن بھی خدا نے دے رکھا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو امام کے ظہور کے بعد بھی دنیا یہی دنیا ہے، نظام یہی نظام ہے، علم یہی علم ہے، اور اس میں یقیناً ترقی ہوگی۔ علم میں جب ترقی ہوگی، اور ابھی اس زمین سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ دیکھیے ابھی ہمیں جن زمینوں کو ہم بیکار سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے بلوچستان کی ان زمینوں میں کیا رکھا ہے، بالکل، اب اس میں سے کیا ملنا شروع ہوا۔ معدنیات۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم جیسے غریب ملک ہوتے ہیں یا ان ملکوں کے حکمران غریب ہوتے ہیں ذہنی طور پر، تو وہاں یہ نکلیں تو مصیبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عالمی طاقتیں آ جاتی ہیں اور یہ اور بک جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا اس میں سے یہ معدنیات اور یہ چیزیں ملنے پر اور مزید چیزیں پتہ چلنے پر کہ یہ سونا اگلیں گے، سونا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ہمیں اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، زمین سونا اگلنا شروع کر دے گی، اور آسمان نے خیرات کو ابھی روک رکھا ہے ہماری وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے، وہاں آسمان سے خیرات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔